بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون۔ سورہ شعراء کی آیت 123 اور 124 دونوں ساتھ پڑھی ہیں۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اس سے پہلے کئی انبیاء کا ذکر ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان سب کے حوالے سے یہ بات لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ انبیاء نے ایک ہی دعوت ہے جو اپنی قوموں کے سامنے رکھی ہے، اور ان کی گمراہی بھی ایک ہی طرح کی ہے کہ انہوں نے رسولوں کی مخالفت میں کیا رویہ اختیار کیا۔ تو یہاں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اللہ تعالیٰ نے عاد کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا یہ ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ عاد کا معاملہ اس سورہ اعراف میں پہلے اس پر گفتگو ہو چکی ہے، ان کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے۔ اس مقام پر اللہ نے پھر دہرایا ہے اور آگے بھی آئے گا۔ متعدد مقامات پر مختلف پہلو اس کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسی تناظر میں جو پیچھے نوح علیہ السلام کی قوم کا تھا اتنی ہی بات اتنے ہی پیرائے کے اندر انہی الفاظ کے تحت یہاں بھی بیان کی ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے جو بات رکھی وہ ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ ان کے بھائی ہود یعنی جو ہود علیہ السلام کی قومی سے ان کا تعلق ہے، تو قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج عطا کیا گیا وہ یہی قوم تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں جو مضامین بیان کیے ہیں اس میں یہ بات بتائی ہے، یہ تذکرہ آتا ہے سامنے کہ نوح کی بعد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ جسمانی حیثیت سے بڑے تنومند اور بڑے زور آور لوگ تھے، یہ بھی قرآن مجید ہی کے الفاظ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات فزادکم فی الخلق بسطہ، اور تمہیں جسمانی ساخت میں خوب تنومند کیا۔ پھر اپنے دور کے اندر جو طاقت انہیں حاصل تھی، یعنی گویا کہیے کہ اپنے دور کی متمدن اور سب سے زیادہ زور آور قوم یہی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی قرآن مجید نے بیان کی کہ جس کے مانند ملکوں میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی، یعنی اس دور کے اندر ان کا تمدن جو ہے وہ بڑا شاندار تھا۔ یہ بڑے مکانات جو تیار کرتے، بلند و بالا ستونوں پر مشتمل عمارات بناتے، اور ان کی عمارات جو تھیں وہ اس اعتبار سے گویا ایک نمونے کی حیثیت رکھتی تھیں، اور ان کے بارے میں یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے بتائی ہے، جیسے قرآن مجید میں آگے یہ بات آئے گی کہ صرف اپنے زور اور طاقت اور اس کے اپنے نمود و نمائش، شان و شوکت کے اظہار کے لیے یہ عمارتیں بنا دیتے، یعنی اتنا اس نے ترقی کی تھی کہ اپنی ضرورت تو وہ پوری کرتے ہی تھے، اور اس کے اندر بھی عیش و عشرت کا جو ہے معاملہ وہ سامنے رکھتے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایسی عمارتیں جن کا کوئی استعمال نہیں تھا وہ عمارتیں بھی یہ بناتے صرف اس مقصد کے لیے کہ شان و شوکت کا اظہار ہو۔ تو اس کا مضمون بھی آگے اسی آیات میں ہمارے سامنے یہ بات آئے گی۔ پھر ان کا معاملہ یہ تھا کہ اس مادی اور ترقی اور جسمانی زور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں طاقت عطا کی تھی اس نے ان کو سخت متکبر بنا دیا تھا، انہیں اپنی طاقت کا بڑا گھمنڈ تھا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اسی کا نتیجہ تھا کہ ان کا سیاسی نظام بھی ان جباروں کے ہاتھوں میں تھا کہ جنہوں نے اس پوری یعنی اس وقت کے دور کے اندر ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کو ہود علیہ السلام کے ذریعے سے خبردار کیا، اور ہود علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ تمہارا رویہ، تمہارا طرز عمل یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں کسی کا خوف نہیں ہے، یعنی اپنے رب کے پکڑ کا، اپنے رب کے سامنے پیش کیے جانے کا، اس کے سامنے حساب و کتاب کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اور پھر یہ بتایا کہ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے، امانت دار کے والے سے میں تمہیں جو بات بیان پہنچاتا ہوں وہ اس میں کسی آمیزش کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور بالکل امانت کے ساتھ، یعنی پہلے بھی ہے میری امانت تمہارے سامنے اور اب بھی میں اسی طریقے پر عامل ہوں۔ تو اس حیثیت سے تمہارے سامنے موجود ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول منتخب کیا ہے۔
فاتقوا اللہ وأطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہی انداز بیان ہے جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھا تھا۔ پھر کہتے ہیں وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ بات ہی پیچھے گزر چکی ہے، اس پر تفصیل سے ہم نے بات کی تھی کہ نبی کی نبوت کو پہچاننے کے لیے یہ بھی ایک بڑا ذریعہ ہے، جو اللہ نے دلائل دیے ہیں، باتیں بتائی ہیں کہ اسے اپنا کوئی غرض نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی ان کے ساتھ میں کوئی اس طرح کا مطالبہ نہیں ہے، کوئی ایسی اس کی غایت نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے کہا جا سکے کہ اس شخص نے یہ سب کچھ اپنے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی اپنے مال چاہتا ہے یا اختیار چاہتا ہے یا کوئی ترقی چاہتا ہے تو اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہاں پر نہیں سامنے آتی، یا گویا کہیے کہ لوگوں پر بالادستی چاہتا ہے تو یہ تمام چیزیں رسول کی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ اور دوسری اس کی اپنی ذاتی زندگی کا معاملہ ہے کہ کس طریقے کی زندگی اس نے لوگوں کے درمیان گزاری ہوتی ہے، تو اس کی بات امین کی حیثیت سے آ گئی، اور پھر یہاں پھر یہ بات دہرا دی گئی کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، یہ تمہارا کیا حال ہے؟ اتبنون بکل ریع، یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو۔ یہ جو کیفیت ان کی اللہ رب العالمین نے اس ایک گویا کہیے کہ اس آیت کے اندر بیان کی ہے، اور پھر اس حوالے سے جیسے بھی پہلے عرض کیا کہ یہ اپنی شان و شوکت کا ایک اظہار تھا کہ اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے ایسی عمارتیں، ایسے یادگار بنا دی جائیں، ایسی چیزیں بنا دی جائیں کہ جس کا مقصد سوائے اپنی شان و شوکت کے اظہار کے اور کچھ نہ ہو، یعنی کسی استعمال کا معاملہ نہ ہو۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اب بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ تو یہ بات بھی اس میں جو انسان کی گویا کہیے کہ طرز تعمیر کی بات یا اس کے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا انداز جو ہے وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں آخرت کا کیا احساس ہے، یا اپنے لیے اس دنیا کی کیا حیثیت، اس کو کس طرح سے اپنے سامنے رکھتا ہے۔ تو گویا کہیے کہ جو کچھ بھی کرتے ہو اس طرح سے کرتے ہو کہ گویا تمہیں یہی دنیا کے اندر رہنا ہے اور اسے واپس کہیں نہیں جانا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے ان کی اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کی کہ جو قصر تعمیر کرتے ہو اس کے اندر تم نے جس طریقے سے دولت کی ریل پیل اس کے اندر تمہاری جو ہوتی ہے، اور تم اس کو اپنے نفس پرستی اور مادہ پرستی کے اندر جو ہے مبتلا ہو کر اس کے یہ تمہاری تعمیرات کے اندر جو ہے اس کا اظہار سامنے آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ گویا تمہیں یہیں رہنا ہے۔ تو یہ کیفیت ہر اس شخص کی زندگی میں نظر آ سکتی ہے کہ جو دنیا پرستی کے اندر اتنا منہمک ہو چکا ہو کہ اب آخرت کا کوئی تصور اس کے ذہن میں موجود نہ ہو، اس کا طرز عمل بتا رہا ہوتا ہے، اس کے منصوبے بتا رہے ہوتے ہیں، اس کے انداز و اطوار بتا رہے ہوتے ہیں کہ گویا کہیے کہ بس دنیا ہی اس کا مطمع نظر ہے اور آخرت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی تیاری نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی اس کا اپنا کارکردگی نہیں ہے۔ تو یہ بات بتائی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ یہ ان کے تمدن میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو، یعنی یہ کیفیت تمہاری ہے۔ تو یہ کیفیت بھی جو ہے اس میں اسی اعتبار سے یہ بات سامنے رکھ دی گئی ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، معیار انسانیت اتنا گر گیا ہے کہ کمزور لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہو، جب ان کے اوپر کوئی کہیے کہ پکڑ ان کی کرتے ہو تو اس حد تک چلے جاتے ہو کہ تمہارے دل میں رحم کا کوئی تصور جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا، انصاف کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ضعیف افراد ہوں یا ضعیف قومیں ہوں، وہ سب تمہارے ظلم و جبر کی چکی میں پس رہے ہیں، یعنی جب ظلم کرنے پر آتے ہو تو پھر ظلم کی یادگاریں جو ہے وہ قائم کر دیتے ہو۔ اور یہ ہر دور کے اندر ہمارے سامنے ہی بات رہی ہے، یعنی روم کی تو تہذیب اس طرح سے میں نظر آتی ہے کہ انسانوں کو اس طرح، یعنی جو مظلوم افراد ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، چاہے وہ قیدیوں کی صورت میں ہوں یا کسی بھی حیثیت سے ہوں، اور ان کو یا غلاموں کی صورت میں ہوں، اور انہیں درندوں سے پھڑوا دینا اور اس طریقے سے گویا کہیے کہ اپنی تفریح تباہ کا ذریعہ بنا لینا، یعنی ظلم کی انتہا ہے یہ معاملات۔ تو ان کمزور لوگوں کے ساتھ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو وہاں بھی یہ کیفیت نظر آتی ہے کہ عدل و انصاف کی بات نہیں ہے، رحم کی بات نہیں ہے، بلکہ ظلم کی بات ہے اور جبر کی بات ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یہی مطالبہ ہے جو رسول لوگوں کے سے کیا کرتے ہیں۔ واتقوا الذی امدکم بما تعملون،
وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، یعنی جو کچھ تمہارے سامنے ہے تمہیں معلوم ہے یہ، لیکن یہ تم نہیں مان رہے شاید کہ تم یہ سب اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، لہٰذا جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے وہ تم سے یہ سب کچھ واپس بھی لے سکتا ہے، اور جب دیا ہے تو پھر اس کا حساب بھی وہ تم سے لے گا۔ امدکم بانعام وبنین، تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، وجنات وعیون، باغ دیے اور چشمے دیے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یعنی اللہ نے جو یہ نعمتیں تمہیں دی ہیں، آج تم ان نعمتوں کے درمیان رہتے بستے ہو، تو یہ سدا ایسے ہی نہیں رہے گا۔ اگر تمہارا یہ رویہ رہا، تمہاری یہ روش جس پر تم چل رہے ہو، اگر یہ اسی طرح سے رہی تو پھر مجھے اندیشہ ہے کہ ایک دن بڑے دن کا عذاب تمہیں آ لے گا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ دھری رہ جائیں گی، اور یہ سارے عیش کے سامان ختم ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بڑے دن کے عذاب کی بات وہ بھی ہے کہ حشر کے دن کی بات ہے کہ پھر جب اللہ کے پاس پہنچو گے تو پھر وہاں تمہیں جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، تو یہ جو تمہارا عیش و اس وقت کا جو معاملات ہیں یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، سب یہیں رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے کے بعد، اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد انسان کے لیے یہی رویہ درست ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے اور منعم کو پہچانے اور اس کی بندگی بجا لائے، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ یہی کام وہ نہیں کر رہے تھے۔ قالوا سواء علینا او عزت ام لم تکن من الواعظین، پھر قوم نے کیا جواب دیا، یعنی عاد نے کیا جواب، ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہے، ہمارے لیے سب یکساں ہے۔ اور یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں، ان ھذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، یہ وہی پرانی باتیں جو اس سے پہلے بھی کرنے والے کر کے جا چکے ہیں، لیکن یہ بات جو ہے ہم نے نہ پہلے سمجھی اور نہ آپ سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اس میں جو کہتے ہیں ان ھذا الا خلق الاولین کی بات، یہ باتیں یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں، تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، صدیوں سے ہمارے باپ دادا یہی کچھ کرتے چلے آئے ہیں، یہی ان کا دین تھا، یہی ان کا تمدن تھا، ایسے ہی ان کے سارے معاملات تھے، تو ان پر کوئی عذاب نہیں آیا، کوئی آفت نہیں ٹوٹی، تو آخر ہم پر کیوں آئے گی؟ یعنی ایک تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ باتیں یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں، یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ایسے ہوتا چلا ہے۔ اور دوسری بات وہی جو پہلے عرض کی گئی کہ اس کا یہ مطلب تھا ان کا کہ یہ جو باتیں تم کر رہے ہو ایسی باتیں کرنے والے اور بھی آئے اور چلے گئے، لیکن ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو کوئی اہمیت ہم نہیں دیتے، اور کوئی عذاب جو ہے وہ ہمیں نہیں ہونا ہے۔ تو یہ ہمیشہ ایسی قوموں کا رویہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو مہلت انہیں دی ہوتی ہے اور جو سمجھانے کا کام کیا جا رہا ہوتا ہے، تو رسولوں کی باتیں سننے کے بعد ان کا رویہ یہی ہوتا ہے، یعنی پچھلے جو کچھ ان کو وقت ملا ہے اس وقت کی بنیاد پر، یہ اب جو ملا ہوا ہے مہلت ملی ہوئی ہے، تو اس مہلت کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو سبھی کچھ کر رہے ہیں اور ہمارے باپ دادا سے یہ کام ہوتا چلا آیا ہے، لہذا انہیں بھی کچھ نہیں ہوا، ہمیں بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے، تو آئندہ بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ ان کا خیال ہوتا ہے۔ تو یہ بات جو وما نحن بمعذبین کہ ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں، یہی رویہ ہوتا ہے، لیکن بالآخر عذاب انہیں آ لیتا ہے۔ تو فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، آخرکار انہوں نے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کا ذکر ہمارے سامنے اس بنیاد پر کیا اور فرما دیا یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اس کے ان پر عذاب کی کیفیات کا ذکر پہلے بھی دوسرے مقامات پر بھی سامنے آ چکا ہے، آگے سورہ احقاف کے اندر پھر یہ جو ہے ہمارے سامنے آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ یہ جو کچھ وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی عذاب نہیں آئے گا، دیکھو جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا تو کوئی انہیں بچانے والا نہیں تھا، پھر ایسا عذاب ان پر آیا کہ وہ نیست و نابود کر دیے گئے، پھر ان کے سے کوئی باقی نہ بچا۔ لیکن بات کیا ہے، اب بھی جن لوگوں کے سامنے یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے ساتھ
یہ نہیں ہوگا. یعنی عاد کے سامنے نوح علیہ السلام کی قوم کی مثال موجود تھی, عاد کے سامنے نوح علیہ السلام کی قوم کی مثال موجود تھی, اور پیچھے جہاں ان کا ذکر کیا ہے تو وہاں یہ بات سامنے رکھی گئی ہے کہ دیکھو تمہیں ہم نے نوح کی قوم کے بعد تمہیں بسایا ہے یہاں پر, ان کے ساتھ کیا ہوا, ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ہو جائے. لیکن وہ یہی سمجھتے رہے ان کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوگا, لیکن بالآخر ان کے ساتھ بھی ہو گیا. تو ایسی قریش مکہ کا یہ خیال تھا کہ یہ سارے داستانیں جو ہمارے سامنے اور یہ سارے آثار جن سے ہم گزرتے ہیں یہ معاملات ان کے ساتھ تھے, شاید ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوں گے, یہ رویہ تھا. اب بالآخر اللہ رب العالمین نے انہیں بھی بدر کے میدان میں بھی اور دیگر حوالوں سے بھی گوایا, جو ان کے ایسے لوگ تھے جنہیں سزا دی گئی تو وہ ان کے لیے عذاب بن کر آئی. تو یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اس میں ایک نشانی ہے اس واقعے کے اندر, مگر اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں. اور وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. یہی دونوں باتیں ہیں جو پچھلی والی قوم کے حوالے سے بھی اللہ نے آخر بیان کی اور یہاں بھی بیان کی ہیں. یعنی اللہ کے قدرت کا معاملہ, اس کی زور کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کو مٹانے پر آئے تو کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا اور کوئی انہیں بچانے والا بھی نہیں ہوتا. اور رحمت کا معاملہ اس کا یہ ہے کہ جب لوگ پلٹنے کے لیے تیار ہو جائیں تو وہ لوگوں کو قبول کر لیتا ہے, ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور یہ مہلت انہیں دیتا ہے تاکہ وہ بات کو سمجھ لیں. اور ابھی بھی اس قوم کو جس کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے اسے سمجھانے کی کوشش جاری ہے. کذبت ثمود المرسلین, سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. پھر وہی بات ہے مرسلین کی بات, یعنی ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانے کے مترادف قرار پاتا ہے. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون, یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں. وہی بات جو پہلے کہی گئی, پھر کہا انی لکم رسول امین, میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. یعنی اس اعتبار سے گویا کہیے کہ پھر وہی بات جو ہے ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد جیسا کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بات رکھی تھی ایسے ان کے ساتھ رکھی تھی. انہیں بھی یہ بھی وہی لوگ تھے جنہیں عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عروج عطا کیا تھا اور کہا کہ جعلکم خلفاء من بعد عاد, کہ ہم نے تمہیں عاد کے بعد جو ہے زمین میں خلیفہ بنایا. لیکن معاملہ پھر کیا ہوا, انہوں نے بھی وہ رویہ اختیار کیا جو عاد نے اختیار کیا تھا. اللہ نے انہیں بھی ایسی ترقی عطا کی, انہیں بھی معیار زندگی جو ہے وہ بلند سے بلند تر ہوتا گیا اور معیار آدمیت ان کا بھی پست سے پستر ہوتا چلا گیا. یعنی آدمیت کے اعتبار سے یہ گرتے چلے گئے, اخلاق کے اعتبار سے گرتے چلے گئے اور مادی ترقی کے اعتبار سے بڑھتے چلے گئے. تو ایک طرف میدانی علاقوں میں عالیشان قصر اور پہاڑوں میں اور یہ جو ہے مکانات بناتے, اور دوسری طرف معاشرے میں شرک و بت پرستی کا زور تھا اور زمین ظلم و ستم سے لبریز ہو رہی تھی. قوم کے بدترین لوگ, بدترین مفسد لوگ اس کے لیڈر بنے ہوئے تھے. تو یہ قوموں کی زوال کی علامت ہوتی ہے کہ قومیں جب اس طرح سے آگے بڑھتی ہیں اور ان کے بدترین لوگ ان کے لیڈر بن جاتے ہیں تو گویا کہیے کہ ان قوموں کے پھر زوال کو کوئی روک نہیں سکتا. تو اسی اعتبار سے ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوا. تو انہوں نے جو ہے اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں صالح علیہ السلام کی دعوت کو نظر انداز کر دیا. صالح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ گویا کہیے کہ ایک طرح سے اس معاشرے کے نچلے طبقے کے لوگ تھے جنہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا اور پھر اس کو بھی انہوں نے بنیاد بنا لیا, یعنی اس بات کو بھی کہ تمہارے اوپر تو ایمان لانے والے کون لوگ ہیں, لہٰذا ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہاں سے بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا, صالح علیہ السلام نے کہا انی لکم رسول امین, میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون, بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین, میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں, میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. وہی الفاظ ہیں جو پیچھے ہمارے سامنے گزر چکے ہیں. پھر کہتے ہیں اتترکون فیما ہاہنا آمنین, کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے. فی جنات و عیون, ان باغوں اور چشموں میں, و زروع و نخل طلعها حدیم, ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں. یہ بات پوچھے سوال کر رہے ہیں, ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ ذرا سوچو غور کرو. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ, تم پہاڑ کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو. یعنی یہ تمہیں جو کچھ تمدن تمہارا ہے, جو طاقت تمہیں حاصل ہے, جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے تمہیں دی ہیں, تو ذرا تم دیکھو تمہارے سامنے یہ سب چیزیں, کہ یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے موجود ہیں. لیکن اس کے بعد تمہارا رویہ کیا ہے, تمہارا طرز عمل کیا ہے؟ وہی جو پچھلی والی قوم کا تھا, تم نے بھی یہ سمجھا کہ یہ عیش دائمی ہے, تم نے بھی یہ
سمجھا کہ یہ ابدی ہے، تم نے بھی یہ سمجھا کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آنا ہے، ان نعمتوں کا تم سے کبھی حساب نہیں لیا جائے گا، یعنی تمہارا یہی طرز عمل، یعنی تمہاری یہی سمجھ بوجھ ہے اور تمہارا عمل جو بتا رہا ہے کہ تم یہی بات سمجھتے ہو۔ تو اس اعتبار سے بتا دیا گیا کہ یہ جو کچھ چیزیں تمہیں حاصل ہیں، ان چیزوں کو اوپر کوئی اعتماد نہ کرو، ان پر اتراؤ نہیں، بلکہ ان نعمتوں کے دینے والے منعم کو پہچانو۔ لہذا کیا کہا؟ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے ان کے سامنے پھر رکھی گئی، جس طرح پچھلی قوموں کے سامنے رکھی گئی تھی۔ ان کے تمدن کو، ان سب کو بھی مثال کے طور پر پیش کیا گیا، بتایا گیا کہ ہاں تمہیں بھی سب کچھ حاصل ہے۔ اب یہاں پر ان کے لیے جو خصوصیت ان کی بتائی، ان کے تمدن کی بات کیا تھی؟ اونچے اونچے ستونوں والی عمارتیں بناتے تھے، اور ان کی کیا تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اس کے اندر عمارتیں بناتے تھے، یعنی یہ ان کے، تو اس طرح سے یہ آج بھی ان کی عمارتیں نظر آتی ہیں، اس کے آثار جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور اس کو کہیے کہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو صالح علیہ السلام سے یہی کہتے ہیں، دعوت کیا ہے؟ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یہی رسول کی دعوت ہے۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو۔ یا امر المسرفین کیا ہے؟ مسرفین یعنی جو لوگ مسرف ہیں، مسرفین کی اطاعت مت کرو۔ تو اسی کے لیے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ بے لگام، یعنی جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں۔ مسرف اسراف کرنے والا ہے۔ اسراف کا عام طور پر ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ صرف جو مال کے اندر اسراف کرتا ہے اسے اسراف سمجھتے ہیں۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے حد سے گزر جانا، یعنی اسی نے بے لگام کہا کہ جس کے لگام کیا کرتی ہے کہ اس کو حد کے اندر رکھتی ہے جانور کو، تو یہ بے لگام کا محاورہ ہوتا ہے کہ یعنی جو کسی حد پر رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی اس کی جو ہے کوئی اس کا اخلاقیات نہیں۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، اور یہ ایک اصولی بات ہے جس مقام پر ہمارے سامنے آتی ہے، ولا تطیعوا امر المسرفین، کہ مسرفین کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ ابھی جو نظامی اطاعت بنتا ہے، جو نظامی اطاعت بنتا ہے دنیا میں، جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے اس اعتبار سے بھی رکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے ساتھ درمیان صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو یہ صاحبان امر ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے جو مسرفین کی تعریف پر پورے اترتے ہوں، جو مسرف ہوں۔ تو اس نے کیا کہا ہے کہ مسرفین کی اطاعت نہ کرو۔ اب اس میں یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اس اعتبار سے کسی قوم کے، یعنی خصوصیت سے مسلمانوں کی جب بات ہوگی تو ان کے جو عمرہ ہیں، جو ان کے خلفاء ہیں، جو ان کے ذمہ داران ہیں، جو عمال ہیں، وہ کیسے لوگ ہونے چاہیے؟ مسرف نہیں ہونے چاہیے۔ ایک بات تو یہ سامنے آتی ہے۔ دوسری بات اس اعتبار سے بھی آتی ہے کہ لوگ اپنے لیڈر جو ہے منتخب کرتے ہیں، بناتے ہیں، یعنی کسی جماعت کے اندر چلے جاتے ہیں، کسی کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں، تو انہیں دیکھنا چاہیے کس کو بنا رہے ہیں۔ تو مسرفین کی اطاعت نہ کرنے کا حکم دیا گیا اس کے اندر، یہ بات ولا تطیعوا امر المسرفین کی بات جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ تو اس میں یہ بات اپنی جگہ بھی یہ بھی ہے کہ جب کبھی اقتدار مسلط ہو ایسا کہ جہاں پر مصلحین کا معاملہ نہ ہو، تو پھر اس میں بھی یہ کیا ہے کہ ایسے احکامات جو اسراف کی بنیاد پر ہوں ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ یعنی جبر کا معاملہ ہے، اس کے تحت جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں جس کے اندر انسان مجبور ہے، لیکن بات یہی ہے کہ اپنی آزاد مرضی سے اب ایسے لوگوں کو اپنا کہیے کہ ان کے مطیع بننا، انہیں اپنا مطاع بنانا، اس حوالے سے کہ وہ جو ہے ان کے لیڈر بن جائیں، ان کے رہنما بن جائیں، لیکن مسرف ہوں، اس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ الذین، یہ اب مسرفین کی بات بتائی، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ یہ مسرف کا جو ہے طرز عمل ہے جو اللہ رب العالمین نے اس مقام پر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ان کا کیا صورتحال ہے، کیا معاملہ ہے۔ تو ان کا معاملہ، ان کے عمرہ، رؤوسا، حاکم جو ان کے تھے، ان کا معاملہ اسی طرح کا تھا۔ انہی کی قیادت میں جو یہ فاسدانہ نظام زندگی چل رہا تھا، تو یہ لوگ اخلاق کی ساری حدیں باندھ کر شتر بے مہار بن چکے تھے، لہذا اسی کے قوم بھی ان کے پیچھے اسی طرح چلی جا رہی تھی، تو ان کے ہاتھوں سے کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ جس نظام کو چلا رہے ہیں یا چلائیں گے، اس سے بگاڑی پھیلے گا۔ تمہارے لیے فلاح کی کوئی صورت اگر ہے تو صرف یہ کہ اپنے اندر اللہ کا تقوی پیدا کرو اور مفسدوں کی اطاعت چھوڑ کر رسول کی اطاعت اختیار کرو، تبھی یہ صورت جو ہے تمہارے لیے بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے صالح علیہ السلام نے انہیں یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ تمہارے لیے دعوت کیا ہے؟ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور مسرفین کی اطاعت مت کرو۔
اور ان مسرفین کا حال کیا ہے؟ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ تو دعوت اس طرح پوری ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے۔ ایسی بات ہے نا کہ یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ یکفر بالطاغوت، طاغوت سے کفر کرنا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اس پر اس کی بھی اطاعت ہے، اس کی بھی اطاعت ہے، یعنی یہ بات جو ہے یہ دونوں اطاعتیں ایک ساتھ چل بھی نہیں سکتی ہیں، کسی بھی طرح نہیں چل سکتی ہیں۔ آدمی دو سمتوں میں سفر نہیں کر سکتا، لام والا ایک ہی سمت سفر کرے گا۔ تو اس اعتبار سے بات یہی ہے کہ جب رسول کی اطاعت کریں گے تو پھر اس کے مد مقابل ایسے لوگوں کی اطاعت جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گی، اور جب ان کی اطاعت کریں گے تو رسول کی اطاعت ممکن نہیں رہے گی۔ تو اسی اعتبار سے یہ بات سامنے رکھ دی گئی ہے کہ رسول کا جو پیروکار ہے اس کا کام کیا ہے؟ اگر رسول تسلیم کیا ہے تو پھر اس کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اور پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ مسرفین کی اطاعت سے باہر ہو جائے گا۔ تو یہی بات ہے جو یہاں پر دی گئی۔ تو یہ گویا کہ یہ کہ مکمل دعوت ہے، اس میں ایک طرف فتقوا اللہ واتیون کہا گیا، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یہ رسول کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ولا تطیعوا امر المسرفین، مسرفین کی اطاعت نہ کرو۔ ان کا حال یہ ہے الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، قوم کا کیا جواب ہے؟ وہی جو پچھلی قوموں کا جواب تھا، بس تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے الفاظ کے اندر۔ انہوں نے جواب دیا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں صالح علیہ السلام سے؟ تو جو ہے محض ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ یہ جو بات تھی پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ جو دیوانہ کہتے ہیں اور تو ان کا معاملہ کیا ہوتا تھا؟ یہ سحر زدہ سے مراد کیا ہے؟ دیوانہ کہنا ہے، یعنی اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اسے جن لگ گیا ہے اس کے پیچھے، یہ ان کا تصور ہوتا تھا۔ کوئی آدمی مجنون ہو، دیوانہ ہو، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کسی کو پاگل کہنا چاہیں تو اسے یہی بات کہتے ہیں کہ اسے جو ہے جادو اس کے اوپر کسی نے کر دیا۔ تو گویا کہ یہ جو ہے صالح علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ انہی صالح علیہ السلام کے بارے میں اس سے پیچھے قوم یہ کہہ چکی ہے کہ اس سے ہم تو تجھے تیرے بارے میں ہمارا تصور یہ تھا کہ تو ہم تجھ سے بڑی اچھی امیدیں رکھتے تھے، ہمارا تمہارے بارے میں یہ خیال تھا کہ تم بڑے باصلاحیت انسان ہو اور تم ہمارے لیے بڑے کام آؤ گے۔ تو اس میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں یہ ذکر کیا ہے، تو بتایا کہ یہ کہتے تھے کہ صالح اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان ایسے آدمی تھے جس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ تو ابھی یہ بات کہہ رہے تھے، اور اب کیا کہہ رہے ہیں کہ تم تو سحر زدہ آدمی۔ جب یہ بات انہوں نے پیش کی ہے، یہ دعوت پیش کی ہے، بالکل یہی معاملہ قریش مکہ کا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا صالح انسان سمجھتے اور جتنا گویا کہیے کہ اس اعتبار سے ذہین و انسان سمجھتے تھے، عقل مند انسان سمجھتے تھے اور آپ کو حکم بنایا تھا، تو یہ اس وقت تک کی بات تھی۔ جیسے آپ نے دعوت پیش کی تو وہاں بھی الزامات لگانے شروع کر دیے۔ تو یہ پرانا رویہ، پرانا طریقہ۔ پھر کہتے ہیں آگے، قوم آگے کہہ رہی ہے ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے، لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح علیہ السلام سے قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ تم جو ہے کوئی نشانی جو ہے لا کر دکھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فرق کیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے معمول من اللہ ہونے کی بات۔